کہہ سکتی ہے؟ وہی کہے گی جو آپ فیڈ کریں گے، وہی پروگرامنگ ہے نا آپ کی، صرف انجینئرنگ ہی ڈفرینٹ ہوگی نا. مائی پوائنٹ از ٹیکنالوجی جہاں سے بھی آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اس کو اس طرح اٹھا لو جیسے تمہاری کوئی ہوئی میراث ہے. تو معاملہ اسلام میں برا نہیں ہوگا. میں اور آپ ماشاء اللہ تعالیٰ نالائق اور گھٹیا قسم کے مسلمان ہیں، برائی اس میں ہے. ہم وہ وراثت اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اٹھانے اللہ نے تو اس کو دین کا حصہ بنا دیا کہ کوئی وراثت ہے کیوں سمجھ کے اس کو اٹھاؤ. تو میں اور آپ کیوں نہیں اٹھا؟ بالکل اٹھا سکتے. مورل الگ چیز ہوگا، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اگر میں اچھا کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتا ہوں تو بیئر پینا بڑا ضروری ہے. یہ مورل ایک الگ چیز ہے، علم کو اٹھانا ایک الگ چیز ہے. مورل خدا کے واسطے ہے، ٹیکنالوجی دین کا علم کا حصہ ہوگا. سو اپنی ذاتی ناکامی کو دین کی ناکامی نہیں بنا دیتے. یہ ذاتی ناکامی ہے میری اور آپ کی. جی میچورٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایم بی اے کی کلاس کے اندر ایک بڑا اچھا جملہ ایک استاد نے کہا تھا، اور یہی مانا جاتا ہے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی کو اکنامکلی ہینڈل کر سکیں تو آپ میچور ہیں. اگر اس بات کو میں سچ مان لوں تو میری ماں میچور نہیں آج تک ہوئی. So, my perspective is کہ یہ جملے ہوتے ہیں. میچورٹی کی کوئی میچور کس کو کہیں گے آپ؟ میچورٹی کی ڈیفینیشن جو ویسٹ نے بنائی ہے نا وہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. لیکن آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عائشہ 9 سال کی تھیں اور وہ دلہن بن گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کی عمر 45 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اگلا سوال یہ بھی تو میچورٹی کا ہوگا کہ حضور اقدس کس نے فیصلہ کیا کہ 18 سال کی لڑکی ہی بالغ ہوگی؟ ویسٹ نے. کس نے فیصلہ کیا کہ 20 سال کا لڑکا بالغ ہوگا؟ ویسٹ نے. میں اپنے فیصلے خود کرنے کی کیونکہ صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہوں تو ظاہر ہے غلام ہی بنوں گا یار، اور کیا کروں گا؟ یا تو میرے میں صلاحیت ہو کہ میں اپنا فیصلہ کر سکوں، نہیں کر سکوں گا تو پھر کوئی نہ کوئی تو میرا اس دنیا میں آقا ہوگا. میچورٹی کی ایز سچ یہاں پہ ڈیفینیشن مسلمانوں میں اس پیراڈائم کے اندر صرف ایک ہی ہوگی کہ آپ اول عمر میں خدا کو اپنی ترجیح اول بنا لیں. یہ میچورٹی ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی میچور رہ سکتے ہیں انسان. جی بیٹا. سر وہ سوال جی جی تھوڑا یہاں سے ہٹ کیا ہے. کوئی آپ کا پروگرام ہوتا تھا جس میں تھا کہ کوئی سوال بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک بچی جو ہے وہ سوال کرتی تھی، آئی تھنک کوئی رکوع میں ہوتا تھا کہ یہ رکوع یا سر کیوں ہوتا ہے، مطلب 2 بار ہوتا ہے یا 4 بار ہوتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا میں اگر یہ سوچوں مجھ سے کوئی پوچھے تو شاید میں یہ کہوں گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز میں کتنی بار رکوع اس جگہ پہ رکوع. ادروائز اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ اسلامی بات 2 جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ کہ اشتہاروں کو دیکھ کے علم کا تعین نہیں کبھی کرتے. نہیں سر، علم نہیں کہ میرے دماغ میں تحقیق کوسچن آ. میں بھی اسی کا جواب دے رہا ہوں. وہ تو اشتہار ہے نا. اگر ہمارا فہم اشتہاروں کی بنیاد پہ ہوگا تو پہلے ہی ناکامی تو یہ ہو گئی، کیونکہ وہ جو معاملہ ہے وہ ہے ایک لٹریچر کا. کوئی سوال چھوٹا اور بڑا مجھ سے پوچھتے میں کہتا ہوں یار ہر سوال بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے. کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک ادبی بات ہے. ادب کے اندر آپ کے پیمانے جو ہیں نا وہ اور طرح کے ہیں. ادب کے اندر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ کے مخاطب کر سکتے ہیں، دین میں نہیں کر سکتے. دین کا تعلق اور ادب کا تعلق اور ادب رومانویت ہوتا ہے. ایک دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کتنے رکوع اور کتنے سجدے ہوں گے، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا. پہلی بات. پھر اللہ کے رسول نے ہمیں صرف یہ نہیں بتایا کہ یہی ہوگا، اللہ کے رسول نے پوری رینج بتائی کہ یہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا عبداللہ بن مسعود نے صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ یہ 1 کیوں ہوگا اور 3 کیوں ہوں گے؟ کہا کیونکہ اللہ واحد ہے، واحد ایک. اب اگر میں یہ کہوں اللہ واحد ہے تو فلسفہ کیا ہوگا؟ اللہ موجود ہے. اس لیے استعمال کیا لفظ کرتے ہیں ادب میں، لٹریچر میں؟ اللہ آحد ہے، وننس ہے، ناٹ ون. ڈفرنس آ گیا نا. کیونکہ خدا وننس ہے، خدا وننس کو پریفر کرتا ہے.
سو 1 میں جائے گا معاملہ، 3 میں جائے گا، 5 میں جائے گا، 7 میں جائے گا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پریفرنس آف گاڈ ہے، آف بینگ الون. یہ تو ہے اس کا فلسفیانہ معاملہ. شرع کے اندر معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نے اللہ کے رسول کو کرتے دیکھا اور جب جب کرتے دیکھا ہم وہ کرتے ہیں. مثال حضرت علی لے لیں، حضرت عمر لے لیں. اب بڑے جرنیل ہیں نا، یہ جنگوں پہ جا رہے ہیں، فوج جا رہی ہے. حضرت عمر پوری فوج کو چھوڑتے ہیں اور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ککر کا درخت ہے وہ، کون سا بڑا اچھا درخت ہے. تھوڑی دیر بیٹھے پھر واپس آئے کہیں چلو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں کیا؟ کہا پتہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، بس جیسا دیکھا تھا ویسے ہی کر رہا ہوں. اب اللہ کے رسول کو جن لوگوں نے ہاتھ کھلے نماز میں دیکھا وہ کھلا پڑھتے ہیں، جنہوں نے باندھے دیکھا وہ باندھے دیکھتے ہیں، جنہوں نے اوپر دیکھا وہ اوپر رکھتے ہیں، جنہوں نے ناف کے نیچے دیکھا وہ تمام کے تمام لوگ دین پہ ہیں. جنہوں نے جیسے دیکھا وہ ویسی سنت پر ہیں. اور اس پہ امام مالک نے کہا کہ موتا جو ان کی کتاب تھی حدیث کی، اس کو قانون نہ بنانا، کیونکہ جس صحابی نے جیسے دیکھا اور اپنے ملک میں جا کے ویسی تدریس دی اور لوگ اس پہ قائم ہو گئے، ان کو چھیڑو مت. درست بنتا ہے. اب میں ایک تیسری بات اپنی طرف سے عرض کروں آپ کو. ایک چھوٹے سوال کو ایک بڑا جواب دیا جا سکتا ہے. یہ استاد کی نشانی ہوگی کہ وہ اس آسان کو، اس مختصر کو بڑا کیسے کرتا ہے، اس کے کون سے نئے پہلو نکلتے ہیں جو کہ ذہنوں میں آ سکتے ہیں. لیکن سوال کی کوالٹی جو ہے، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، سوال کی کوالٹی جو ہے وہ طالب علم کا ذہن متعین کرتی ہے. طالب علم کی پوری شخصیت اس کا ایک سوال ہو سکتا ہے. اور اس بات کا یقین کرو کہ آج کے زمانے میں ہمیں سوال بنانا نہیں آتا. وہ جو مس کہتی تھی نا کہ سوال کے آخر میں کوشچن مارک ہو، جملہ ہونا چاہیے نا جس کے آخر میں کوشچن مارک ہو. ہم سوال بھی جب کرتے ہیں تو ڈھیلی ڈھالی سی بڑی سی بات کرتے ہیں، ہمیں سوال بنانا بھی نہیں آتا. اس لیے چھوٹا سوال وہ ہوگا جو سوال تو ہو، سوال تو ہو، پھر بڑا سوال بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال کو بنانا تو پہلے آتا ہو. کوشچن کریٹ کرنا جو ہے نا، دیٹ از اے بگ وزڈم. بہت بڑی عقل چاہیے ایک اچھا سوال کرنے کے لیے، وقت چاہیے ایک اچھا سوال کرنے کے لیے. پھر انکیوبیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کا تخیل نکلتا ہے وہ بڑی بات ہوتی ہے. I hope I've answered your question. جی ایک سیکنڈ بیٹا، اس کا سوال ہے. شریعت میں اتحاد کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن حدیث کو استدلال کوشش کرنی چاہیے یا میں ہر بات کیا کہہ رہے ہیں؟ شریعت میں اتحاد کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کرو اتحاد. ہمیں اگر پرابلم ہے تو قرآن حدیث سے ذاتی کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں، پھاڑ پھوڑ کے پھینک دینی چاہیے. نہیں کرنا چاہیے قرآن حدیث پہ عمل. یار کتنی عجیب بات ہے. اللہ نے کہا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہم سوال کرتے ہیں شریعت میں اتحاد کیسا ہے. یار کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا حکم جب نازل ہو گیا اس کے بعد یہ سوال کیسے اٹھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آتا تو اپنے سر کو رکھیں تیل میں، پاؤں رکھیں ٹھنڈے پانی میں اور احادیث پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر اللہ کے حوالے. جب فیصلے اتر گئے اس کے بعد جب ہم سوال کرتے ہیں نا تو یہ فتنہ ہے. اس کا مطلب ہم تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے کہا میری رسی کو، اور عبداللہ بن مسعود نے کہا رسی قرآن ہے، تھام لو. اتحاد نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. اس لیے بھائی جب اللہ کے احکامات اتر آئیں تو پھر ان کو چھوٹے نہیں کرتے، چھوٹا پیمانہ نہیں کرتے. اللہ کا اتحاد تو قرآن میں اتر آیا. میں اتحاد پہ آتا ہوں. ایک نیچے آئے، نچلے زمانوں میں آئے تو پہلا اتحاد کا پرابلم قائم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ پہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پردہ فرمایا آپ نے دنیا سے. مسلمانوں کا پہلا اتحاد چیلنج ہوا، ٹھیک، اور مسلمان ناکام رہے اس اتحاد میں. لڑائی ہوئی آپ کی حضرت علی سے، اور پھر دفنانے کے اندر ایک پرابلم آیا، اس لیے یہاں سے تقسیم ہو گئی.
مسلمانوں نے پہلا اجتہاد جو کیا وہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانا. اجتہاد کیا ہوا کہ کلیکٹیو ڈیسیجن کیا جائے. ایک لفظ اجتہاد ہوتا ہے, دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ کیا اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد اور اجماع میں کیا فرق ہوگا؟ اجتہاد ایک سوچ کا انداز ہے اور اجماع جس کا متفق ہو جائے. اجماع وہ ہے جو سارے لوگ کلیکٹیولی مسلمان کہہ رہے ہوں نا, بس غلط ہو جائے وہ رائٹ ہے. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کیا اتارا کہ دل مومن کے میری مٹھی میں ہے, جو مومن کہے گا وہ سچ ہو. سب آپ کلیکٹیولی کہہ رہے ہیں ون, اگر وہ غلط بھی ہے تو آپ کے لیے قانون ہے. یہ کیوں انسٹیٹیوشن رکھا ہوا ہے؟ یہ انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں رکھا کہ آپ سارے اتحاد میں رہیں. یہ انسٹیٹیوشن اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ کسی بھی زمانے میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام کے قوانین اب ڈیکیڈنٹ ہو گئے ہیں, پرانے ہو گئے ہیں, دقیانوسی ہو گئے ہیں, اب ان میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے. سو واٹ یو ڈو از یو کلیکٹیولی ڈیسائیڈ ود کلیکٹیو وزڈم کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا, غلط ہو صحیح ہو, کلیکٹیولی. ایک دوسری چیز ہے آپ کا اجتہاد کرنا, کسی چیز پہ ڈبیٹ کرنا. ڈبیٹ کریں آپ, ڈبیٹ کا بھی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جب ڈبیٹ کریں گے, میں خلیل صاحب کے ساتھ نہیں ملتا تو اتحاد تو نہیں ہوگا نا, ہمارا تو اختلاف ہوگا. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ہم دونوں کا علمی سفر کنٹینیو کرے گا. ٹھیک, اب غور کیجیے ذرا اس بات پہ, بڑے نازک سی باتیں کہہ رہا ہوں. اگر فرض کریں کہ 3 مہینے ہمارے شیعہ اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ غم نہ مناتے, آج مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ پرابلم کیا تھا. پہلی بات, اگر میرے اہل سنت بھائی 11 ربیع الاول نہ مناتے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 11 ہے, 12 ہے یا 13 ہے, میں سیرت پہ بحث ہی نہ کر سکتا. دونوں کا اختلاف رائے ہے نا, لیکن دونوں کے اختلاف رائے نے مسلمانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. سو یہ اتحاد ہوگا یا اختلاف ہوگا؟ یہ اتحاد ہوگا. ہم دونوں کو ذہنی طور پہ زندہ رکھنے کی ایک وجہ مل گئی. لیکن اختلاف کیوں کہا جائے گا اس کو؟ تاکہ میں اور آپ دونوں نہ 3 مہینے منائیں نہ ربیع الاول منائیں, ہم دونوں مل کے کیتھولک ہو جائیں اور ہم کہیں لو از گاڈ اینڈ گاڈ از لو, جو چاہے کرو. بھائی یہی اختلاف, یہی اجماع, یہی اجتہاد مسلمانوں کی انٹلیکچول پرسویشن ہے. پرسویشن جد و جہد ہے. یہ جد و جہد واحد ذریعہ ہے جو اس دین کو باقی دینوں سے مختلف کرتی ہیں. اسی لیے آپ قیامت تک جائیں گے, اسی لیے کرسچینٹی قیامت تک نہیں جا سکتی, اسی لیے جوڈازم قیامت تک نہیں جا سکتی, کیونکہ اس میں تینوں انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. ہم ان انسٹیٹیوشنز کو جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے ذکر کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے اختلافات ہیں اور اتحاد چھٹ رہا ہے. اسی رسی کو پکڑ کے میں الٹے ہاتھ سے ایک بیان دوں گا, اسی رسی کو میں سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے ایک اور بیان دوں گا. دونوں بیان پوری ایمانداری اور پورے علم کے زور پہ ہوں گے, دونوں سچ ہوں گے. یہ حسن ہے دین کا, یہ شریعت ہے, یہ اتحاد ہے, یہ اجماع ہے, یہ آپ کی انٹلیکچول پرسویشنز ہیں. اس لیے ان چیزوں کو چیلنج نہیں کرتے. میثاق, یہ کیا ایگریمنٹ ہے کہ آج کی ورکنگ وومن ہے, وہ کام کرتی ہے, اپنا کماتی ہے, اپنا کھاتی ہے. آپ لفنگے ہیں, لڑکے کم تعلیم یافتہ ہیں, لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن شادی کی دونوں کو ضرورت ہے. وہ کہتی ہے دیکھو میاں بات سنو, میرا گھر تم سے اچھا, میرے تنخواہ تم سے اچھی, اب میں تیرے گھر جاتی 2 کمروں کے کوارٹر میں اچھی نہیں لگتی, تو اپنی گڑیاں اڑایا کر, تو اپنی لفنگی کیا کر, میں تیرے ساتھ میثاق کر لیتی ہوں لیکن میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی, کیونکہ میری ذمہ داریوں میں یہاں میرا باپ بھی ہے, میری ماں بھی ہے, میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی. لیکن تیرا میرا تعلق جو ہوگا اس میں میں نے اپنے تمام اکنامکل رائٹ جو میرے پہ تھے تمہارے, وہ میں نے تمہیں بخش دیے, میں نہیں لے رہی تم سے.
کوئی اکنامیکل بینیفٹ نہیں چاہیے، اولاد تمہاری جائز ہوگی، تم ویکینڈز پہ آ جایا کرو، قصور سے کام کر کے واپس میرے پاس رہا کرو، بچے جو ہیں وہ جائز ہیں، حلال ہیں، اور مساق نکاح کا تیسرا عنصر ہے جو اسلام میں داخل ہوا۔ اب آپ کیا کہیں گے حضور؟ یہ اس لیے جائز ہو گیا، اور یہ وقت ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی آئے گا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وقت چینج ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے وقت کی تبدیلی کے ساتھ یہ نہ کیا تو بھائی صاحب پاکستان میں 52% عورت جو ہے وہ 2% کہاں جائے گی؟ پہلے نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں ماشاء اللہ تعالیٰ، اب یہ انسٹیٹیوشن ہو جائے گا اور اسلام اس کو ایک قانون کا پیراڈائم دے دے گا۔ یہ وہ اجتہاد ہے جو کہ آپ کو اپنی غرض پوری کرنے کے لیے معاشرے کو نہ ڈس انٹیگریٹ کرنے سے بچانے کے لیے ایک نیا روپ اور نیا رنگ لے کر آئے۔ اب اس کی آپ کو جو مثال ہے وہ حدیث سے تو نہیں مل سکتی، قرآن سے کوئی حکم نہیں ملے گا، لیکن آپ نے اپنے اس عقل اور شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا معاملہ دیکھا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ جب عورتوں کا تعداد بڑھ جائے گا معاشرے میں تو کیا فتنہ ہوگا، اور یہ عورتوں کی تعداد بڑھنا آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے۔ یہ جو اجتہاد اور اجماع کا سارا معاملہ ہے یہ انٹلیکچول پرسویشن ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، اسی لیے یہ اتحاد ہے۔ تھینک یو سر، فرماتا ہے آپ نے ٹویٹنگ کی کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ تفارق میں نہ پڑے۔ سر آپ بیان کر رہے تھے فرقے میں جو لوگ بٹے ہیں اس سے اسلام مضبوط ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ تھا آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ شادی کا جو 3 ماہ کا بتایا ہے، اسلام نے یہ بھی اجازت دیا کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، عورتوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے تو اس سے کنٹرول نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، یہ میری بہنوں اور بیٹیوں کو تو بات اچھی نہیں نہ لگتی، اسلام نے جائز دی۔ پھر اس پہ اگلا فتویٰ آتا ہے کہ جب تک انصاف نہ کر سکو، پھر اگلی آیت نہیں ہم دیکھتے، خدا کہتا ہے تم ہرگز انصاف نہیں کر سکو گے۔ پھر اس پہ حدیث دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ میرا دل عائشہ کی طرف پلٹتا ہے، میری اس بات پہ پکڑ نہ کرنا، جو معاملہ میں کر سکتا ہوں وہ تو کرتا ہوں، جو معاملہ دل کا ہے اس پہ میرا بس نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ پہلی بات، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ہندوستان سے بڑے متاثر ہیں، اس لیے ہم نے ستی کا روپ دھار لیا کہ نکاح جو ہے یہ 1 to 1 ہے، ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ۔ مسلمانوں میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرج از فار پیس، اگر پیس نہیں ہے پھر ڈیورس ہے، پیس نہیں ہے ڈیورس نہیں کرنا چاہتے سیکنڈ میرج ہے۔ لیکن جب انصاف کرتے ہیں تو انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 گھنٹے، بھائی پہلی بیوی کے پاس 4 بچے ہیں، نئی دلہن آئی ہے اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، نہ اکنامکلی انصاف ہو سکتا ہے نہ ٹائم میں۔ وہاں آپ نے بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے، 4 بچوں کو بھی دینا ہے، یہاں صرف ایک دلہن کو دینا ہے۔ ہم یہاں بھی مس پرسیو کرتے ہیں، سو وہاں پہ 12 گھنٹے ایچ انجسٹس ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات جو قرآن حکیم میں اللہ نے کہا، وہ کہا تفرقوں میں، فرق نہ ڈالنا آپس میں، مسلک میں نہیں، مسلکیں تو صحت ہیں، اپنے اندر فتنہ نہ ڈالنا، اپنے اندر فرق نہ ڈالنا۔ اگر کسی کو ہاتھ کھلے یا ہاتھ بندے نماز دیکھ لو تو اس کو کافر نہ کہنے لگ جانا، فرق نہ ڈالنا۔ کوئی رفع دین کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، دونوں ایمان پر ہیں۔ تفرقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کافر قرار دیتے۔ سر بعض اوقات میں علم تو ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا، ہم عمل نہیں کرتے، سر اس کو جانتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کر پاتے، تو کیا اس میں مطلب؟ کیا نام بیٹی آپ کا؟ زیب نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ ہمیں علم تو ہوتا ہے بہت سی باتوں کا لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے۔ پورا سوال یہ ہو تو سر یہ کہ وہ علم ہمارا وہ ہمارے تک ہی ہے نا، اس کا فائدہ دوسروں کو تو نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں علم ہو اور ہم اس پہ عمل نہ کر سکیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہمارا پردہ رکھ لیا، ورنہ ہمارا نام ہونا چاہیے تھا عمر حشام ابو جہل، بس اس کو بھی علم تھا لیکن خاندان کا پریشر زیادہ تھا، سرداری کا پرابلم تھا۔ آج بھی ہمیں پورا پتہ ہوتا ہے کہ نکاح کے تقاضے کیا ہیں، مہر کے تقاضے کیا ہیں، بارات میں 200 لوگ نہیں لے کر جانے، ولیمے پہ 2 بکرے کرنے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ معاشرے کی عزت ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نکاح جائز ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے کہ ابو جہل کو ہم سے 1400 سال پیچھے کر دیا، ورنہ آج ابو جہل ہوتا نا
تو مجھے یقین ہے ہمارا طالب علم ہوتا. ہم اتنے بڑے منافق ہیں. آپ کا اللہ زندہ ہے تو پھر آپ مجھے تو جواب دیں ہیں کہ آپ اپنے اللہ کو جواب دیں نہیں ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کی ساری گفتگو اس موضوع پہ سن کے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وقت کا امام احمد بن حنبل تھے. تو ان کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور اس نے آ کے ایک سوال کیا کہ امام میرا سوال یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں میں سوت کاٹ رہی تھی اور سوت کاٹتے کاٹتے ایک ایسا وقت آیا کہ پاس سے قافلہ گزرا. سوت کاٹنے میں آسانی اس لیے تھی کہ چاند کی روشنی میرے تک پہنچ رہی تھی اور میں سوت کاٹ رہی تھی. لیکن جب قافلہ پاس آیا تو سب قافلے کے پاس شمع تھی اور وہ مشلیں جو پکڑی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے روشنی بڑھ گئی. جب روشنی بڑھی تو میرے سوت کاٹنے کی رفتار تیز ہو گئی. تو امام میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ میرا سوت حلال تھا یا حرام تھا. تو امام نے کہا کہ جا یہاں سے چلی جا, خدا کی قسم یہ سوال کوئی عام شخص نہیں پوچھ سکتا, یہ سوال بشر حافی کے گھر کا کوئی فرد پوچھے گا. تو عورت چیخ کے بولی کہ خدا کی قسم میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. اور امام نے کہا کہ اس سوال کا جواب دینے کے میں قابل نہیں ہوں, بھائی سے جا کے اس کا جواب لینا. سر کی گفتگو کے بعد مجھے یہ ضرور احساس بار بار ہونے لگ پڑا کہ ٹیچنگ اور تدریس کو جتنا ہم سطحی سمجھتے ہیں اتنا سطحی ہے نہیں. اس میں جتنی باریکیاں اور جتنی روشنی کی کرنوں کا حساب ہمیں رکھنا چاہیے شاید ہم رکھ نہیں پاتے. اسی وجہ سے وہ پھل بھی ہمیں نہیں ملتا یا ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کو نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. بہت شکریہ.